خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہیں یہ تحریریں، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر، اور آپ کو اس خوبصورت پروگرام میں، بلکہ آپ ہی کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی اس پروگرام میں ہوں گے آپ کے سوالات، آپ کے خواب اور مولانا اسد مدنی صاحب کے جوابات۔ باقاعدہ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آتے جائیے۔ تو اس ماہ مبارک میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ روزانہ ایک ہدف مقرر کر کے آپ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسد بھائی، پروگرام کا آغاز تو ہو چکا، سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ویڈیو سوالات سے آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے ویڈیو سوالات میں ہمیں کیا پوچھا ہے۔ جی دکھائیے گا۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ میری مرحومہ پھپھو جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہے۔ جب میری والدہ ان سے پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ جب میری والدہ پوچھتی ہیں تو بولتی ہیں میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر وہ پوچھتی ہیں تو کہتی ہیں میں نہیں بتاؤں گی، اتنے میں میری والدہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس کو آپ کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی سر۔ دیکھیں، مجموعی طور پہ تو اچھا ہی خواب ہے، لیکن چونکہ مبہم ہے، کیا خوشخبری ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ معلوم نہیں ہے، تو اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی۔ البتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں کہ اگر واقعی ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے اور خوشخبری ہے تو وہ ان کو جلد مل جائے۔ اصل میں جب بہت مبہم خواب ہوتے ہیں، بے ربط ہوتے ہیں، تو پھر ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال سنائیے۔ خواب میں زمین پر خون ہی خون دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ زمین پر خون ہی خون دیکھنا سب اچھا نہیں ہوتا۔ اب اس میں بھی ڈیٹیل درکار ہوتی ہے کہ کس چیز کا خون دیکھا، کس طور پر دیکھا، انسان کا دیکھا، جانور کا دیکھا، اور کیا ظلمن وہ خون نکلا ہے یا جانور سے متعلق ہے تو اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ مجموعی طور پر خون کا دیکھنا کوئی اچھی فعل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ سبھی اس میں جانوروں کا خون اور انسانوں کا خون، کیا اس کی تفریق سے بھی، فرق سے بھی کیا تعبیریں چینج ہوتی ہیں یا سیملرٹی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے۔ دیکھیں، بعض جانور وہ ہیں جو کھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح میں ظاہر ہے کہ خون نکلتا ہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ صحیح۔ البتہ اب انسان کا خون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں نکالا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا خون نکلنا، اس کو مار کر نکالنا، یا کوئی دیکھتا ہے کہ ذبح کرتا ہے یا کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ حقوق العباد میں کمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جو خواب دیکھنے والا ہے، یہ خواب کے اندر جس نے دیکھا کہ وہ کسی انسان کا خون نکالتا ہے، تو وہ کسی امر ناحق میں مبتلا ہوگا، کسی ایسے کام میں مبتلا ہوگا جو کہ شرعاً جس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کے اور جانور کے خون کا ہاں، اگر جانور کو بھی کسی نے دیکھا کہ وہ غلط طریقے سے مار رہا ہے، کوئی غلط امپیکٹ ہے، تو پھر اس کی تعبیر مختلف ہو جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں عموماً لوگ جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، چونکہ
बकसरत जानवरों का सिलसिला रहता है, तो फिर वो उन दिनों की एक रूटीन की बात हो जाती है। तो वैसे बज़ाहिर खून का देखना बेटर नहीं होता सिवाय चंद सूरतों के। सही। इंसानी हुकूक का आपने तज़किरा फरमाया, तो मतलब क्या ऐसे हक हो सकते हैं कि जिस पर बंदा गौर करे? हक तो बहुत सारे होते हैं। उमूमन लोग ये समझते हैं कि हक सिर्फ हक मारना या ना हक करना यही है कि किसी को गाली दी या किसी के पैसे दबा लिए या कोई इस तरह का नुकसान किया, ये भी हुकूक में शुमार होते हैं। लेकिन हुकूक की तो बड़ी तवील लिस्ट है और उसमें माँ बाप के अलग हैं, बहन भाइयों के अलग हैं, हमसाये के जुदा हो जाते हैं, रिश्तेदार के मजीद हो जाते हैं, ज़वील अरहाम के फिर जुदा हैं, फिर उनके अंदर भी कैटेगरीज है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का ख्वाब देखता है तो वो गौर कर ले। बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी के साथ मामला दुरुस्त नहीं होता, हम कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, कोई मामला हम कर रहे होते हैं, किसी के साथ लेन देन का मामला होता है और उन दिनों ये ख्वाब नजर आया, तो बिलखुसूस उस मैटर को देख लिया जाए जो उन दिनों में इंसान को दरपेश है कि उस खास मामले के अंदर कहीं पर हक तलफी तो नहीं हो रही। और बिलउमूम बंदा गौर करे, तो अगर बंदा गौर करता रहे, खुद एहतिसाबी करता रहे, तो अंदाजा हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ज़मीर इंसान को मलामत कर रहा होता है कि यार मैंने इसके साथ जो है वो अच्छा नहीं किया, फलां का हक मैं अदा नहीं कर पा रहा, और वही चीज़ फिर ख्वाब में नजर आती है, तो बंदे के लिए फिर एक स्ट्रॉन्ग जो है उसके लिए इशारा हो जाता है। तो गौर करने से अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे कि बाज़ औक़ात तिजारत के मामले में या कमाई के मामले में कोई अगर गलती का शिकार होता है तो भी ख्वाब के जरिए बंदे को तंबीह हो जाती है। तो बंदा जरा अपने मामलात को देखता है तो कई इस तरह का फीडबैक हमें मिलता रहता है कि हाँ मैंने गौर किया तो मेरे फलां मामले के अंदर कमजोरी थी, और उसको फिर दूर भी किया जाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी मजीद सुनाइए। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स अपने आप को जंजीरों में जकड़े हुए देखे ख्वाब में, तो उसकी क्या ताबीर होगी? जी सब भाई। जंजीरों में जकड़ा हुआ देखना, कैदो बंद में देखना, ये अच्छा नहीं होता। आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत होती है। जिसने ये ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करे और आफियत का सवाल करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर होगा। बहुत अच्छा होगा कि अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दे तो अल्लाह ताला मसाइब व आलाम से सदके की बरकत से बंदे को महफूज फरमा देता है। असद भी इससे मिलते जुलते एक दो सवालात और हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि वो किसी बंद कमरे में है, जैसे जिसमें घुप अंधेरा है, घबराहट भी महसूस हो रही है, इस तरह के उमूमन सवालात भी हम तक पहुंचते हैं। तो कोई अगर इस तरह का कोई ख्वाब देखता है तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? अंधेरे में अपने आप को देखने की इंसान की पर्सनैलिटी के फर्क से फर्क हुआ करता है। सही। जैसे कि आपने कहा कि कैदो बंद में देखता है, तो ये तो एक दुश्वारी में मुब्तला होने की भी अलामत हुआ करती है। सही। लेकिन अगर इंसान नेक तबीयत है और नेकी के कामों के लिए कोशिश करता रहता है, इस तरह का उसका मामला है, तो एक ताबीर अंधेरे की दुनिया से बेरगबती से भी की जाती है। अल्लाह अकबर। तो अगर कोई नेक शख्स देखता है तो ये फर्क होता है लोगों के फर्क से, तो अल्लाह पाक उसको दुनिया से बेरगबती अता फरमाएगा। तो ये भी इसकी एक ताबीर बयान की जाती है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी मजीद सुनाइए। अगर ख्वाब में छुपकली आई मोटी जिस्म पे रट गई, फिर उसको हम हटाते हैं, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? छिपकली का ख्वाब में देखना, छिपकली का देखना अच्छा नहीं होता, बुरे शख्स की अलामत होती है। और खास तौर पर ऐसा कि जो लोगों की लगाई बुझाई करता है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, बिला जरूरत और बिला इजाजत पहुंचाता है, चुगलियां खाता है। तो जिसने ये ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि अपनी आदत पर भी गौर करे कि कहीं वो खुद मुसलमानों की गीबतें, चुगलियां करने में मुब्तला तो नहीं। और इसी तरह से अपने माहौल पे भी गौर करे, अपने अतराफ पे गौर करे कि कहीं ऐसे बुरे शख्स के साथ ख्वाब देखने वाले का उठना बैठना तो नहीं है। छिपकली जो है वो बुरे शख्स की अलामत हुआ करती है। सदी कुछ लोग कहते हैं कि जो छिपकली जो होती है ये जिन्नात की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है, कुछ यानी जिन्नात कुछ मुख्तलिफ सूरतों में आते हैं, लोगों में ये राइज है, इस तरह की बातें सुनी जाती हैं कि सांप की सूरत में बाजुकात जिन आ जाता है, छिपकली की सूरत में आ जाता है। तो इस बात की कोई हकीकत है कुछ इस हवाले से? स्पेसिफिक तो मैंने नहीं पढ़ा कि इस शक्ल में आता है नहीं आता। अलबत्ता जिन्नात के बारे में जो हमारे नजरियात हैं
صحیح. بلکہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں جو بیان فرمایا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے، جیسے انسان نہیں کر سکتا، جن کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جانور کی شکل اختیار کر سکے، تو ہو سکتا ہے کر بھی سکتا ہو، لیکن بعض چیزیں بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ، ایک ہے کہ کسی چیز کا ممکن ہونا اور ایک ہے کہ ہر دفعہ اسی چیز کا ہونا، تو اس میں بہت زیادہ وسوسوں کا شکار تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ پر کہ جن کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اپنی حیت کو، اپنی شکل کو تبدیل کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب بھی چھپکلی دیکھی یا کوئی اب نارمل سائز کی دیکھی تو بندہ سمجھے کہ جن ہی ہے. عورتوں کے اندر بعض اوقات اس طرح کی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جی. تو وسوسوں کا شکار بہرحال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وسوسوں کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اسد بھی ایک سوال شامل کریں گے ہم فیس بک پیج سے. کہہ رہے ہیں کہ خواب آیا ہے کہ میں مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہا ہوں. جب مسجد پہنچا تو وہاں مسجد کے باہر ایک وضو خانہ تھا. میں وضو کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو ایک وہاں بہت بڑا سور بیٹھا ہوا میں نے دیکھا. اب میں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ مسجد سے پلٹتا ہوا بھاگ جاتا ہوں. تو یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے ایسے خواب کی؟ ڈیٹیل ان کی اگر معلوم ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. مسجد اور وضو، کوشش، یہ سب تو پازیٹیوز ہیں. وضو کرتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو تو گناہوں کی معافی اور توبہ پر توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور سور کا دیکھنا، سور بہت برے شخص کی علامت ہوا کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادات کے اندر اپنی کوئی ایسی کمی ہو یا کوئی ایسا سبب ہو کہ جس کی وجہ سے یہ عبادات سے دور رہ جاتے ہوں. اب وہ کیا سبب ہے ان کو غور کرنا ہوگا. اور سور جو ہے ایک ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے جو کہ نفس پرست ہے، بد باطن ہے اور لوگوں کی برائی چاہنے والا ہے. تو خواب دیکھنے والے کی کیفیات ابھی چونکہ ڈیٹیل انہوں نے بیان نہیں کی کہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں، البتہ اپنی صحبت پر اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں پر ضرور غور کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نظریات کے اعتبار سے درست نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں ہڈلز پیدا کرنے والا ہے، مشکلات پیدا کرنے والا ہے. تو اچھی صحبت بندے کو راغب کرتی ہے اور بروں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو دور کرتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ بھی مانگنی چاہیے. خواب جو ہے وہ یقیناً اچھا نہیں ہے. یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے انہیں محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے جی. جی مزید سوال سنائیے. خواب میں بکری کے بچوں کو دیکھنا، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. شریف آدمی کی علامت ہوتی ہے بکری اور اس کے بچے کا دیکھنا. ایک ایسا شخص کے جو شریف النفس ہے اس کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں اس کی تعبیر عورت سے بھی کی جاتی ہے. تو جیسا بندے کی کیفیت ویسی اس کی سچویشن. بہرحال بکری کا دیکھنا خواب میں تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے. ایک اسلامی بہن کا سوال بذریعہ SMS موصول ہوا ہے اسد بھائی. یہ لکھتی ہیں کہ فجر کے بعد خواب میں انہوں نے اپنے آپ کو چند سسرالی بہنوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مچھلی کے اوپر آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بہت خوش بھی تھی. تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی؟ اچھا خواب ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیکھا ہے، اور مچھلی کا دیکھنا بھی نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے. لیکن خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک کی رحمت سے کوئی اچھی خبر پہنچے گی، اور اگر کوئی ایسا معاملہ تھا جس کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا تو اللہ پاک اس میں آسانی عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے. جن لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے انہیں بھی اللہ پاک کی رحمت سے کوئی اچھی خبر پہنچنے، نعمت ملنے کی علامت ہے. اسد بھی ایک سوال یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے لوگ پڑے ہیں اور میں چھپ رہی ہوتی ہوں اور میں بچ بھی جاتی ہوں. سر بچپن سے لے کے اب تک یہ خواب مسلسل دیکھ رہی ہوں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے خواب تو اچھا ہے. اینڈ ریزلٹ کے اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن خواب دیکھنے والا ان کے ہاتھ نہیں آتا، بچ جاتا ہے، تو یہ پازیٹیو ہے. بعض اوقات کوئی خیال ہمارے ذہن میں
گھر کر جاتا ہے اور ہم بار بار اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ اور خاص طور پر جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ بچپن سے یہ اس طرح کے خواب دیکھتی آ رہی ہیں، تو اگر کوئی بہت زیادہ روٹین سے ایک ہی چیز بار بار نظر آ رہی ہو تو پھر اس کا ویسا امپیکٹ بھی باقی نہیں رہتا۔ انہیں چاہیے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ایک ہی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تو وہی چیز ہمیں خواب کی شکل میں بار بار نظر آتی رہتی ہے۔ تو گھبرانے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے چھٹکارا پانے کے لیے توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہوں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کوئی آڈیو سوال کچھ سنا دیجیے ہمیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ زمین کے اوپر کچرا ہی کچرا پڑا ہوا ہے، جن میں سے کچھ چیزیں میرے کارآمد ہیں اور کچھ بیکار ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا تھا۔ یہ سب بہت مبہم ہے، صحیح، کیا چیزیں دیکھی، ان میں سے کیا کارآمد ہیں، کیا کارآمد نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے جو اطراف کا ماحول ہے، اس کام وغیرہ کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ ڈیٹیلز اگر معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے گا۔ بعض اوقات ظاہر ہے کہ ملا جلا سامان گھروں میں ہوتا ہے، کام کاج والی جگہ پر ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو آپ کا پرانا ذہن کے اندر جو آپ کو خواب کی شکل میں نظر آ گیا ہے۔ کوئی اس کے اندر برائی والا ایسا پہلو تو نہیں ہے، البتہ اگر ڈیٹیلز آپ بیان کر سکیں گے تو انشاءاللہ پھر کچھ عرض کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سنائیے۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، یہ خواب ایسے آتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گندا پانی ہوتا ہے سارا، میں کشتی چلا رہا ہوں اس میں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار میں نے صاف پانی دیکھا ہے، اس میں جو ہے نا سانپ دیکھا ہے۔ یہ سب بھائی، پانی کی تعبیر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر صاف پانی دیکھا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ نعمت ملے گی، اچھی خبر پہنچے گی، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کشتی چلا رہے ہوتے ہیں، تو اگر بڑا پانی ہے، زیادہ پانی ہے اور کشتی چلاتا ہوا بندہ ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ پار لگ رہا ہے، کنارے تک پہنچ رہا ہے، دوسری جانب جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہ صحیح سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے، تو یہ اپنے ارادوں میں کامیابی ملنے کی علامت ہے۔ اور اگر اس کا برعکس دیکھیں تو اس کی تعبیر بھی الٹ ہوا کرتی ہے۔ البتہ گندا پانی ہے، میلا پانی ہے، ناپاک پانی ہے، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوا کرتا، اچھا نہیں ہوا کرتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک سوال یہ اسد بھائی ہمارے پاس ام مصطفیٰ اتاریہ ہیں، ان کا سوال ہے کہ کہتی ہیں کہ خواب میں ایک بلا دیکھی ہے کہ جو میرے گلے پڑ رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے میرے گلے کو دبا ڈالا ہے۔ اللہ کے کرم سے میں نے اس پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کی اور میں کامیاب بھی ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے اس بلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کی شکل جو ہے وہ ریچھ کی سی تھی، پھر ساتھ ہی زور زور سے آیت الکرسی کا ورد بھی کر رہی تھی۔ تو سر یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں آیت الکرسی کا پڑھنا اور خاص طور پر مشکل وقت میں پڑھنا اس کا کافی رواج ہے، اور بچپن ہی سے ذہنوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ ماں باپ ہی سکھا دیتے ہیں کہ کوئی اگر مشکل ہو یا کوئی ایسی کیفیت ہو، خطرہ یا خوف محسوس ہو، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو یہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہی بندہ خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ بلا ہے، مصیبت ہے، تو آیت الکرسی پڑھی گئی۔ نتیجتاً خواب اچھا ہے۔ بعض اوقات شیطان بندے کو پریشان کرنے کے لیے بھی اس طرح کے کام کرتا ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ آیت الکرسی پڑھی اور اس پر قابو پانے کی بھی کوشش کی، جاگتے ہوئے بھی آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ خاص طور پر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، اس کی بڑی برکت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بکثرت اس کو بزرگان دین نے بھی بیان فرمایا۔ وظائف کے اندر بھی یہ چیز شامل ہونی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ بہرحال یہ ہے کہ خواب کی وجہ سے گھبرائے نہیں، کوئی ایسی اس کے اندر نیگیٹو پہلو نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جی مزید کال سنائیے۔ سر میری بیگم نے خواب دیکھا ہے 3 دن پہلے، کہتے ہیں میرے پیچھے سانپ ہوتا ہے تو میں آگے آگے بھاگتی ہوں اور وہ میرے پیچھے ہوتا ہے، تو مگر مجھے کاٹ نہیں پاتا، وہ میں بھاگ جاتی ہوں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ سانپ کی تعبیر دشمن سے، برے شخص سے کی جاتی ہے۔ سانپ کا پیچھے لگنا کسی شخص کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے، لیکن
اس کا نہ ڈسنا یعنی کہ سانپ ڈسنے میں کامیاب نہیں ہوا، یہ ایک پازیٹیو علامت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں اور بس غور کر لیں اپنے ماحول پر، اپنے معاملات پر، اپنے تعلقات پر کہ کہیں کوئی ایسا انٹریکشن، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکے، تو اس سے ظاہری اسباب کے طور پر بھی بچنے کی کوشش کریں اور بہت اچھا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ بھی فرما دیں۔ اس سے ملتا جلتا سب ایک سوال ہمارے پاس محمد جمال صاحب کا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خواب آیا ہے ان کو کہ سانپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہاں پیچھے پیچھے ان کے سانپ جو ہے نا پہنچتے جاتے ہیں۔ جی۔ اگلے دن انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے ایک دوست ہیں، ان کو جو ہے نا وہ پھانسی لگا دی گئی ہے۔ یہ دو انہوں نے خواب دیکھے۔ آپ دوست کو تو نہ بیان کرنا چاہیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو پھانسی لگ گئی ہے، اور نہ ہی خواب میں اس طرح کی چیز سے کوئی ایسی بات لازم آتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ دوست کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے اور کوئی بھی ایسا مشکل والا معاملہ نہ ہو۔ سانپ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ برے شخص، دشمن، نقصان پہنچانے والے، خوف میں مبتلا کرنے والے کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اور کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت کا باعث ہوگا۔ اور سانپ جو پیچھے لگے ہوئے سبھی، میں نے عرض کیا نا کہ غور کریں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، تو اپنے ماحول پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل احتیاط سے کام لیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم عام روٹین کے اندر ہر ایک کے ساتھ ہر ایک بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ نقصان پہنچانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کا مال چھین کے لے جائے گا یا کوئی ڈاکو آئے گا، چور آئے گا۔ وہ نقصان کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے اور دشمن کسی بھی طرح سے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی طبیعتوں میں، اپنی چیزوں میں بہت زیادہ بہتری کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو وہ رقم لے کر آئے اور جہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پر بیان کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد رقم سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ہم اپنے لیے بھی بعض اوقات نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پر حاضری تھی، چند لوگ تھے، تو اب انہی میں سے ایک اسلامی بھائی اپنا بیان کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو ہے نا وہ ڈکیتی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب وہ ڈکیتی ہو گئی، چلو اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ لیکن 10 لوگوں کے سامنے دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ بس وہ جو سونا تھا نا میرا یوں تھا، میں نے بیٹی کے لیے لیا تھا، وہ الحمدللہ میرا بچ گیا اور گھر پر ہے۔ تو بہرحال وہیں پر ایک اور اسلامی موجود تھے، انہوں نے الگ سے جا کے ان کو سمجھا، اللہ کے بندے ابھی ایک ڈکیتی سے فارغ ہوئے ہو اور پھر 10 لوگوں کے سامنے جو کہ جنرل پبلک تھی، آپ یہ بھی بتا رہے ہو کہ میرے گھر پہ یہ رکھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات ہم خود اپنے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو کس سے کیا بات کرنی ہے، کس کو کتنا ایکسیس دینا ہے، کس کے ساتھ کتنا معاملہ رکھنا ہے، تو یہ ہمارے کام ہوتے ہیں کرنے کے۔ اگر ظاہری اسباب پہ ہم غور کریں اور اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کانشیس رکھیں تو انشاءاللہ بہت سارے نقصانات سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ سانپ کی خواب بکثرت نظر آتے ہیں، یعنی کہ جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے خواب ہیں ان میں سے شاید ٹاپر ہی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ ہے، اچھے لوگ کم پائے جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے، دوسرے کا برا چاہنے والے زیادہ ہیں، تو خواب میں بھی نظر آتا ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے۔ تو بہرحال ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ظاہری اسباب پر بھی غور کرنا ہے اور اپنی طبیعتوں اور اپنے مزاجوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا بھی دعا کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے کیا پڑھیں؟ کوئی دعا ہے تو بتائیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی جو آخری 2 سورتیں ہیں ان کا نام ہی معوذتین ہے۔ ان کے جو مفاہیم ہیں اس میں شریر جنوں سے اور شریر انسانوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہے۔ تو یہ روحانی طور پر بھی بہت مفید ہیں اور ظاہری جو دشمن ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی بہت زبردست ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے وظائف ہیں جو اگر شجرہ قادریہ اتاریہ جن کو اجازت ہے، امیر سنت کے مرید ہیں یا آپ سے طالب ہیں، تو شجرے کے اندر صبح و شام پڑھنے کے وظائف ہیں۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بہت زبردست اور جامع وظیفہ ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد 3 دفعہ پڑھنے کا۔ اسی طرح وہ حصار بھی ہے، گرد من، گرد خانہ من فارسی کے اندر، وہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وظائف ہیں۔ مدری پنسورہ اگر آپ حاصل کر لیں گے
تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر بھی آپ کو دشمن سے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وظائف مل جائیں گے۔ اور دعا کا آپ نے کہا تو دعا آپ کسی بھی زبان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور مومن کے لیے ڈھال ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں صبح و شام ہم دعا کرتے رہیں گے، ہر نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان رہے گا۔ اپنے پیر و مرشد کے دیے گئے جو وظائف ہوتے ہیں، جو دعائیں ہوتی ہیں، تو اس کی خاص برکت ہوتی ہے۔ ویسے تو جو حدیث کے اندر، قرآن کے اندر دعا معصورہ ہے، وہ کوئی بھی مسلمان پڑھ سکتا ہے، لیکن اجازت سے ہو، کسی بزرگ کی بتانے سے ہو، تو اس کی برکت اور قبولیت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت وضاحت اور آپ نے اوراد عطا فرمائے ہیں۔ مدنی پن سورہ حاصل کرنے کے لیے آپ dawat-e-islami.net اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس آپ اسے محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید کال سنائیے گا۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری وائف نے خواب میں دیکھا کہ گھر پہ ڈائننگ ٹیبل ہے، اس پہ کھانا رکھا ہوا ہے اور اس کو 2 چوہے کھا رہے ہیں۔ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی سر، 2 پہلو ہیں، ایک تو اپنے گھر اور کچن کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کہیں صفائی وغیرہ میں کمزوری کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کھانا کون کھائے، اس کے بارے میں جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ صحیح، ہم کسی کی دعوت کریں، ایک تو دیکھیں رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اس میں تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ نیک آدمی ہے تو اسی کی دعوت کرنی ہے، یہ زیادہ نیک نہیں ہے تو اس کو گھر پہ نہیں بلانا۔ رشتہ داری کے تقاضے الگ ہیں۔ ایک جنرلی جو چیز ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کی خدمت کریں، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرما بردار ہے۔ تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو اپنی دعوتوں پہ غور کر لیں کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، بلاتے ہیں، کیونکہ چوہے کا دیکھنا یہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے جو بد باطن ہے، نیک خصلت نہیں ہے۔ اور بھی اس کی بہت برائیاں بیان کی گئی ہیں اور بعض صورتوں میں بری عورت کی بھی اس سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کا محاسبہ کریں کہ گھر میں آنا جانا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آتا جاتا ہو جو کہ اچھا نہیں ہے آپ کے گھر کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال سنائیے۔ خواب میں صاف پانی نظر آنا اچھی بات ہے، بری خواب کی تعمیر بتا دیں۔ بری بات ہے جی، بری بات، اچھا نہیں ہے، یعنی کہ برے شخص کی علامت ہے، اللہ کی پناہ مانگے۔ ٹھیک جی، مزید سنائیے۔ تو میری ایک سالی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے سامنے شیر آتا ہے، کاٹتا بھی نہیں ہے، تو 3 گھر والوں کے افراد کے ساتھ یہی کام کرتا ہے جی۔ یہ خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ جی سر، شیر کا دیکھنا طاقتور شخص کی علامت ہے، جو صاحب منصب ہے، اتھارٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن یا معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اس کا سامنا یا تعلق کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوگا کہ جو طاقتور ہے اور اتھارٹی والا ہے۔ تو اگر واقعی کوئی پہلے سے ایسے ارادہ تھا، کسی سے ملنے ملانے کی نیت تھی، تو سمجھیں کہ ان قریب ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی ایسے بڑے شخص کے ساتھ ماجرا درپیش ہو۔ مزید شیر کی مزید بھی ڈیٹیل ہے، لیکن جنرلی شیر کا دیکھنا ایک طاقتور جنگجو شخص کی علامت ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ نا سبھی بہت زیادہ خلاف عادت چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ شیر ہے، یہ کسی کے قابو میں آسانی سے آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک ہو تو اس کے آ جائے، وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے۔ یہ اگر یوں دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ شیر کو مطلب اس کے اوپر بیٹھا ہے، جیسے سواری گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کی جاتی ہے، اور وہ اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مطلب بالکل فرینڈلی جو ہے نا وہ اپنا وقت گزار رہا ہے، لیکن شیر جو ہے وہ اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ان دونوں سچویشنز میں کہ شیر کو اپنے قابو میں دیکھنا، اور دوسرا یہ کہ شیر کا حملہ آور ہو جانا اور خون نکالنا، یوں کچھ اس طرح سے کرنا، تو ان کی بھی کچھ تعبیریں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، بعض اوقات تو کسی کے ذہن کے اندر ہی ایک چیز چل رہی ہے اور وہ اس نے خواب دیکھا تو وہ ایک روٹین کی چیز ہو جائے گی اس کے لیے۔ البتہ شیر کو اپنا مطیع و فرما بردار دیکھنا یہ لوگوں پر
सरदार होने की अलामत होती है। अगर कोई शख्स देखता है कि शेर उसकी इताअत करता है, उसको ले जाता है, उस पर सवारी करता है, जहाँ चाहता है उसके साथ साथ उसको ले जाता है, तो इसका मतलब ये है कि लोग उसकी इताअत करेंगे। अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कोई कबीले का सरदार बन सकता है, कम्युनिटी का बड़ा बन सकता है या इदारे का बड़ा बन सकता है, तो अल्लाह पाक उसे ये मनसब अता करेगा, तो ये इसकी ताबीर की जाएगी। और हमला आवर होना ये बहरहाल अच्छा नहीं होता, किसी ताकतवर शख्स से नुकसान पहुंचने की अलामत होती है। पुरानी किताबों में शेर की ताबीर बादशाह से भी की गई है। अब जाहिर है कि फी जमाना तो सिस्टम और चीजें जुदा हैं, तो इसकी फिर किसी ताकतवर शख्स से, साहिबे मनसब शख्स से इसकी ताबीर की जाती है। ठीक है जी, मजीद कुछ ऑडियो सुना दीजिए। मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से ख्वाब में मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ की जियारत करना, इसकी तबीर क्या होगी? हाँ, माशाअल्लाह। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाब में जियारत के बारे में आपने पूछा है, तो आपकी जियारत साहिब ख्वाब के इल्म में इजाफा होने, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब नसीब होने और सरदारी मिलने की अलामत हुआ करता है और शुजाअत की भी अलामत है। जिस बुजुर्ग को ख्वाब में देखा जाए, सहाबी हों या वली हों या कोई भी इस तरह से, तो उनकी जो ज़ात है उसके अंदर जिन खुसूसियात का गलबा होता है, उन खुसूसियात में से किसी खुसूसियत की बरकत मिलने की ये अलामत होती है। उन बुजुर्ग की ज़ियारत की जाए या उनके मज़ार शरीफ की ज़ियारत की जाए। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह पाक ने इनको बेशुमार खुसूसियात का जामे बनाया। कौन सी ऐसी खुसूसियत है जिसका हम तज़किरा करें और आपके अंदर ना पाई जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि हर एक की पर्सनैलिटी में चंद चीज़ों का ज़्यादा गलबा होता है। तो आपका इल्म, आपके फैसले, आपका अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जो मकाम है और ख़ास तौर पर मकाम विलायत के हवाले से जो आपकी खुसूसियात हैं, वो आपकी दीगर खुसूसियात पर ज़्यादा गालिब और नुमायाँ हैं। तो साहिब ख्वाब को इनकी बरकतें मिलने की अलामत हुआ करता है। हमें दुआ भी करनी चाहिए और आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, इसाले सवाब भी हमें करना चाहिए और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तय्यबा का भी हमें ज़रूर मुताला करना चाहिए। मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है, रिसाला है, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के 72 फरामीन हैं उसके अंदर, बड़ी लाजवाब। यानी कि ये इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पोस्ट देखने को मिलती है कि फरमाने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, या हजरत अली ने फरमाया रदियल्लाहु ताला अन्हु, और नीचे जो है वो कुछ भी लिखा हुआ होता है। बज़ाहिर अच्छी चीज ही होती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। असल अब हर दूसरा आदमी फरमाने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु कह के जिन चीजों को आगे वायरल कर रहा है और उसका कोई हवाला नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो बाज़ औक़ात ऐसी चीजें भी मंसूब हो जाती हैं जो कि आपने फरमाई नहीं है। सही। तो अगर आपको खुलफाए अरबा के या किसी भी बुजुर्ग के कोई भी अक़वाल अगर आपको वायरल करने हो, तो पहले उसको देख लेना चाहिए कि क्या आपने वाकई ये फरमाया भी है या नहीं। और उसका दो ही तरीके हैं, या तो जहां से पोस्ट आ रही है वो पेज या वो जो रिसोर्स है वो ऑथेंटिक है। जैसे कि दावत इस्लामी की अगर कोई भी पोस्ट होगी तो हम उस पर हुस्न ज़न रखते हैं, गालिब गुमान होता है हमारा कि ये सब जो है वो उलमा से, मुफ्तान किराम से अप्रूव होकर ही वायरल की जाती है, एक ऑथेंटिक रिसोर्स है। सही। अब उसके अंदर शख्स का मालूम होना जरूरी नहीं है, इदारा ही ऐसा स्ट्रॉन्ग है, अब उसको वायरल कर दें। या फिर जिस शख्स की तरफ से आ रही है वो शख्स खुद जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं यार ये जो फॉरवर्ड करेगा तो वो काबिल इत्मीनान चीज ही फॉरवर्ड करेगा। तो अगर ये दो मामला ना हो तो फिर कभी भी हमें इस तरह से अनदेखी और बगैर हवाले की चीजें, हवाला बाजू का लगा हुआ होता है तो हमें क्या पता कि ये हवाला भी दुरुस्त है या नहीं जी, उस हवाले का क्या हवाला ये मालूम नहीं होता। तो फरमाने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल वायरल करें, बहुत अच्छी बात है, आपके एक से बढ़कर एक अकवाल हैं लेकिन ऑथेंटिक होने चाहिए। तो बड़ा मुख्तसर सा रिसाला है जिसमें 72 फरामीन हजरत अली मुर्तज़ा
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی گئی ہیں، تو ان کو حاصل کریں، اوتھینٹک اور صحیح علم خود بھی حاصل کریں اور آگے بھی پہنچائیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لاسٹ کال سنا دیجیے گا۔ محمد ویس اطاری گجرہان، خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ کوئی خواب میں دیکھے کہ میرے امتحانات میں اچھے مارکس آئے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ امتحان میں اچھے مارکس آئیں تو اچھی فعال ہے، اور اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اگر خواب دیکھنے والے نے کوئی امتحان وغیرہ دیا ہے اور واقعی محنت بھی کی تھی، کوشش بھی کی تھی، تو اچھی علامت ہے۔ اصل میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے خواب کے اندر ظاہر ہے کہ امتحان دیا ہوا ہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن ایک اچھی امید رکھنی چاہیے۔ خوابوں کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ کی ذات سے جو اچھی امید رکھے گا انشاءاللہ عز و جل اچھا ہی اس کا رزلٹ آئے گا۔ لیکن جبکہ محنت بھی کی ہو، پتہ لگے کہ جاگتے ہوئے تو کچھ کیا نہیں، خوابوں میں اچھے رزلٹس دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ خواب کا ہی رزلٹ ہوگا، وہ جاگتے ہوئے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت بھی عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی آپ خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں۔